قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقاطع رحم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت سے محروم تیسرا بدبخت شخص کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاطع رحم، وہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہے، ان کے حقوق کو نہ ادا کرنے والا وہ شخص لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر رشتہ داروں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کے کئی مقامات پر فرمایا فآت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ کہیں پر حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا اور بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ عمدہ سلوک کا۔ کسی آیت میں فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، اور اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ عمدہ سلوک کرو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، سچے اور متقی وہ لوگ ہیں جو مال اور دولت کی محبت رکھنے کے باوجود بھی اپنا مال رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں اور یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان پر مال خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور کسی حال میں بھی تعلق توڑنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھا دیا جائے، میری عمر کے اندر برکت ہو اور میں بری موت سے بچایا جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتق اللہ، اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عمدہ طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ دو کام کرے گا تو رزق میں فراوانی آئے گی، بری موت سے اللہ بچائے گا، اور اللہ اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دے گا۔ یہاں تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاسق فاجر لوگ بھی صلہ رحمی کرنے لگ جائیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگ جائیں، تو رب العالمین ان کے مال اور افراد میں برکت ڈال دیں گے اور کبھی ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا صلہ اور ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کا بدلہ انتہا جلدی ملتا ہے، اس کا ثواب انسان کو بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرا حساب کتاب آسان ہو اور دن قیامت کی میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو محروم کرے اسے عطا کرے، جو ظلم کرے اسے معاف کرے، اور جو تعلق توڑے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے۔ یہ کرنے سے حساب یسیر بھی ہوگا اور جنت کے اندر داخلہ بھی ہوگا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں، اور جو تعلق توڑتا ہے، جو تعلق ختم کرتا ہے، اس کے بارے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدات فرمائی ہیں۔ ایک مجلس کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اٹھ جائے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے اور ان کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور جا کر اس نے اپنی خالہ کے ساتھ، اس کے کو تعلق خراب تھے، اس نے جا کر ان سے معافی مانگی اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس کے اندر تعلق توڑنے والا بیٹھا ہو، اس مجلس کے اندر اللہ کی رحمت بھی نازل نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں ہوتے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس آدمی کو جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، چلا جائے یہاں سے، اس لیے کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس جو تعلق توڑنے والا ہے اس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے رکھتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی۔ تو یہ تیسرا شخص ہے جس کو
لیلۃ القدر کی رات میں بخشش اور رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس جرم سے، اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان